میرے نبی کی ملکائے دو جہان ہے، ملکائے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکائے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے پان ہے رحمت کا سائے بہار رسول اکرم زندہ باد. چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی. بے تک سبحان اللہ. بیٹھ آپ نیچے رکھتے ہیں. نذرانے کو منع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ منع کر دیتا ہوں. منع حدیث میں منع ہے. اعلیٰ حضرت حضور نے فرمایا جو نذرانے کو منع کرے گا ایک دن بھیک مانگے گا تو بھیک بھی نہیں ملے گی. اس کا ہاتھ نہ ملائیں میں آپ چاہتے ہیں کہ شعر اور پڑھ دوں تو مہربانی کریں. ہاں ملا کوئی مسئلہ نہیں، بڑی مہربانی آپ. چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی. سبحان اللہ. ایسا بھی کوئی خاندان ہے؟ چچی کس کی؟ شیر خدا کی. اور دادی کس کی؟ سیدہ فاطمہ کی. چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی سبحان اللہ. اچھا، اور سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں؟ امی جان. کیا کہتے ہیں؟ امی جان. امی جان بھی ہوتی ہے نا، امی جان ہوتی نہیں. باقی یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے یہ آفت جان کے مترادف ہے. مائی جان ہوتی ہے. یہ شعر سماعت کریں، دل سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، سب کی ماں سب کی کیا ہوتی ہے؟ جان. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. اب یہ شعر سماعت کریں. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. سبحان اللہ. کہتی ہے اپنی ماں کو سب بچے امی جان. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آخری شعر پڑھتا ہوں. یہ جو کچھ لوگ ہیں نا معاذ اللہ، یہ غیر مسلم جو ہے نا، خود غیر مسلم کی یہ حضور کی امی کو کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں تھی. معاذ اللہ، یہ تو بدعقیدہ لوگ ہیں نا، بدتمیز. یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور کی امی مسلمان نہیں تھی، مطلب یہ ان کے بیٹے کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور ان کی ماں مسلمان نہیں ہے. عجیب سی ذہنیت ہے. مگر سنی کیا کہتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کیا کہتا ہے؟ سماعت کریں. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ظلم ناخن کی نوک تک. سبحان اللہ. ظلم ناخن کی نوک تک ایمان ہی ایمان. ایمان ہی. بس مکہ پڑھ دیتا ہوں. ایک شاعر کا بیچارے کا لے دے کہ مکہ ہی ہوتا ہے. اور کچھ لوگ میرا بھی کلام پڑھتے ہیں تو مکہ نہیں پڑھتے، ان سے بڑا مسئلہ ہے مجھے. آخری شعر مکے کی شکل میں پیش کر رہا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، ڈی ایم اگر اپنی ماں کو ڈی ایم کی ماں ڈی ایم کو ٹیلی فون کرے تو مانے گا نہیں مانے گا؟ حاکم کی ماں اگر حاکم سے کوئی بات کہے تو مانے گا نہیں مانے گا؟ اب یہ شعر سماعت کریں. احمد علی حاکم کہتے ہیں حاکم کو جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے. سبحان اللہ. حاکم کو جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے، واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ اللہ. وہ
یہ شعر پھر سے پڑھ دیں. یہ ذرا مجھے بتاؤ آپ کے سبحان اللہ. جب یہ دوسرے کے بیٹے کو اتنا خیال آ رہا ہے تو سیدہ آمنہ کے بیٹے کو کتنا خیال آ رہا ہے؟ سبحان اللہ. جزاک اللہ بھائی، شکریہ، بہت شکریہ، آپ کی مہربانی. مزہ آئی جاؤ. حاکم جس کے حکم پر حاکم بھی جی گئے، واللہ حکمران ہے میری نبی کے. بس میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں، اس کا ایگو کم کرے، آواز ٹھیک کریں. تقریر شروع کر رہا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں جسے جہاں سے بھی اٹھنا ہو چلے جائیں. ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، مگر بیچ میں سے اگر کوئی کہیں سے بھی اٹھے گا تو مجھے تکلیف ہوگی. اگر کوئی ممبر صاحب سے بھی جانا چاہتے ہیں کوئی صاحب، تو ان سے گزارش ہے کہ چلے ہی جائیں. اور ایسے جلسے میں آنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں کہ آدمی بات نہ سنے. صحیح بات. جب آئے تو کچھ دیر بیٹھ جائیں نا. عجیب بات تھی، کل تم بھی آ کے لوٹ گئے. جب آ گئے تھے تو کچھ دیر ٹھہر گئے ہوتے بھائی، تھوڑا ٹھہر جانا چاہیے. بات شروع کر رہا ہوں، بات بڑی سادہ ہے مگر بڑی خاص ہے. اس وقت میں معاشرے میں جو سب سے زیادہ دیکھ رہا ہوں وہ ہے بے چینی. بلکہ بے چینی کے آگے بھی اگر کچھ ہے تو وہ کفران نعمت شروع ہو گیا ہے. اللہ پروردگار رب العالمین کون ہے کوئی جانتا ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اللہ پروردگار کون ہے، اس نے کیا کرم کیا ہے ہمارے اوپر، یہ تو کسی کو یاد نہیں. ہاں اس کی ناشکری کا معاملہ جب آتا ہے، میرے نوجوان بھائی غور کریں، تو پھر سارے ناشکری کرتے ہیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں رب سے اتنا پیار کرتا ہوں پھر بھی اس کے خلاف لوگوں کو بولتے دیکھتا ہوں اور کچھ نہیں کر پاتا. اس کی باتوں پر اعتراض کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. پہلے کے زمانے کے لوگ شکر گزار تھے. آج کی میری تقریر ہے شکر خدا. سبحان اللہ. سبحان اگر اللہ. یہ ٹاپک ہی مکمل ہو جائے نا تو زندگی کامیاب ہو جائے گی. بے شک سبحان اللہ. شکر اللہ سب کو عطا نہیں کرتا، جنہیں اپنا قرب عطا کرتا ہے انہیں شکر کی نعمت عطا فرماتا ہے. بے شک. شکر صرف اولیاء اکرام کو حاصل ہوتا ہے. یا تو کوئی اللہ کا ولی شکر گزار ہوتا ہے یا پھر اس ولی کا کوئی خاص شکر گزار ہوتا ہے. کیا بات. واہ واہ واہ. اور ناشکری یہ ہر جگہ آج پائی جا رہی ہے. پہلے کے زمانے میں لائٹ نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، بہترین چیزیں نہیں تھی، یہ کھانے نہیں تھے، اس طرح کی نعمتیں نہیں تھی، گیس کے چولہے نہیں تھے، کوئی سادہ چولہے. ہماری اور آپ کی بزرگ عورتیں وہ جو پہلے گزر چکی، انہیں اگر چائے بھی بنانی ہوتی تھی تو کتنی دیر وہ آگ لگاتی تھی، اور آگ سلگانے کے بعد پھر اس کے بعد آگ سلگانے کے بعد وہ پھر اس کے بعد چائے بناتی تھی، اور روٹیاں جو بناتی تھی کتنی مشقت ہوتی تھی. ابھی کچھ زمانے پہلے کی تو بات ہے، کوئی زیادہ تو دن نہیں گزرے نا، مگر غور کریں کچھ زمانے پہلے کی بات ہے. نہ لائٹ تھی، نہ پنکھا تھا، نہ اے سی تھا، نہ اتنے اچھے معاملات تھے. لوگ بڑے غربت والی زندگی گزارتے تھے. وہ جو قبروں میں دفن ہیں، وہ جو آپ کے باپ ہیں، وہ جو آپ کے والد ہیں، وہ جو میرا والد ہے، وہ جو قبروں میں دفن ہیں ان کی میں بات کرتا ہوں. وہ جو ہمارے اجداد جداد، وہ لوگ جو قبروں کے اندر دفن ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. نہ ان کے پاس کھانے تھے، نہ ان کے پاس بہترین گاڑیاں تھی. وہ جب سفر کرتے تھے تو بیل گاڑی سے سفر کرتے تھے. وہ جب میاں چلتے تھے تو ان کے پاس نہ کوئی بہترین جوتے ہوا کرتے تھے، وہ پرانے جوتے کب کا ہوتے تھے، ان کے پاس پرانے کپڑے ہوتے تھے. ایک ایک جوڑی کپڑے سے کئی لوگ گاؤں کی شادی کیا کرتے تھے. ایک اگر گمچھا کسی کے پاس ہوتا تھا رومال، اور وہ دوسرے سے کہتا تھا میں بارات میں جاؤں گا آپ اپنا مجھے گمچھا دے دینا. ایک ایک جوڑی جوتے میں پورا محلہ شادی کیا کرتا تھا. مگر کیسے اچھے زمانے تھے وہ، اللہ نے ان پر کتنا فضل کیا تھا. وہ لوگ کتنے اللہ کے نیک بندے تھے کہ ہماری طرح نہیں تھے. میاں 1930 میں ہندوستان میں جب بھوک مری پھیلی تھی، میرے تایا فرماتے تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہتے تھے ہندوستان میں 1930 میں جب بھوک مری پھیلی تھی تو 50,000 ہندوستانی بھوک سے مر گئے تھے. مگر آج اتنا کھانا ہے کہ لوگ کھانا کھا کے مر رہے ہیں، زیادہ کھانے سے مر رہے ہیں. پہلے لوگ بھوکے مرتے تھے، آج زیادہ کھانے سے مر رہے ہیں. اب لائٹیں بھی ہیں، اب بہترین گاڑیاں بھی ہیں، مگر پھر بھی پوچھو کیا حال ہے تو بندہ روتا ہی رہتا ہے. ایک مولانا سے میں نے پوچھا کیا حال ہے، وہ مولانا لگتے تھے نہیں. میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے، کہنے لگے بس ٹھیک ہوں، کٹ رہی ہے، کاٹ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا اتنی لمبی تم نے فہرست پڑھنی تھی تو تم نے یہ اللہ کا نام بعد میں کیوں لیا. مومن یہ بات نہیں کرتا ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا. مومن تو جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو وہ پرانے بزرگ جنہیں لائٹ میسر نہیں تھی ان سے جب کوئی پوچھتا تھا کیا حال ہے تو وہ کہتے تھے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. بے شک سبحان اللہ. کیا کہتے تھے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے.
ایکو اور کم کر دیں, آواز اور بڑھا دیں. توجہ, ماشاءاللہ. آج کیا کر رہے ہیں, تو سیبل اور بنائیں, ٹریبل, آواز اور صاف کریں. توجہ, آج ساری چیزیں موجود ہیں مگر شکر نام کی چیز نہیں ہے. انسان سے کہو شکر ادا کرو تو کہنے لگے کس بات پہ شکر ادا کروں, تو چلے میں یہی بتا دیتا ہوں, اپنے حساب سے ادراک ہوگا, شعور ہوگا, تبھی تو شکر ادا کرے گا. جب آدمی کو یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ اس پہ اللہ کی کتنی نعمتیں موجود ہیں, تو وہ کیسے شکر ادا کرے گا. میں آپ کو گناتا ہوں, اگر آپ کوشش اللہ کریں, رب العالمین میری بات میں اثر پیدا فرمائے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے. سنو, میں آپ کو بتاتا ہوں انسان کو جو پہلا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کس بات پر, تو سنو, انسان پہ وہ پہلی وجہ موجود ہے, چاہے وہ کہیں بھی ہو, کسی حال میں ہو, کتنی بھی تکلیف میں ہو, اس کو پہلی وجہ اس کے پاس موجود ہے. پہلی وجہ یہ ہے, اللہ نے انسان کو جو انسان ہی بنا کر پیدا کیا, اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اگر وہ انسان بنا کے پیدا نہ کرتا تو کیا کر لیتے ہم. حضرت الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انسان پہ ایسا دور گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شیء نہ تھا. اللہ نے اپنی مہربانی سے, اپنے کرم سے انسان کو انسان بنا دیا. 18,000 مخلوقات سے افضل, اکمل, کامل ترین مخلوق بنا کے پیدا کیا. آج ہواؤں میں راز کر رہا ہے, اس وجہ سے تو اللہ نے تجھے انسان بنایا. سو غور تو کر, تو کتنی اچھی زندگی جی رہا ہے, کس وجہ سے تجھے اللہ نے انسان بنایا. آپ کو بتاؤں, میں ایک بزرگ کا تعارف کراتا ہوں, خواجہ معین الدین حسن چشتی. اگر کسی بزرگ کا تعارف کرائیں, یہ غور کریں کتنے بڑے بزرگ ہوں گے وہ, جن کا خواجہ معین الدین چشتی جن کا نام لے. خواجہ معین الدین حسن چشتی فرماتے ہیں کہ بایزید بستامی اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. فرماتے ہیں جب ہم روتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے خوف خدا سے صرف آنسو نکلتے ہیں, مگر جب بایزید روتے تھے تو درد کی شدت کی وجہ سے, اللہ کی محبت کی وجہ سے بایزید کی آنکھوں سے خون نکلنے لگتا تھا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں وہ جو دور کھڑے لوگ, ان سے گزارش ہے بیٹے آگے بیٹھو, جب تک برکتیں نہیں ملیں گی جب تک اندر نہیں آؤ گے. آ جاؤ, مہربانی کرو, آ جاؤ سارے لوگ آ جاؤ. اور آپ لوگوں کو اگر جگہ ملی ہو تو آپ بھی بیٹھ کے سنو, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. بڑے پریشان کھڑے ہیں آپ لوگ, بیٹھ جائیں, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں. بیٹھے تشریف رکھیں, آپ کی بڑی مہربانی. آپ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. میں کیا کر رہا تھا, بایزید بستامی غریب نواز فرماتے ہیں جب ہم روتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, مگر جب بایزید روتے تھے تو آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تھے بلکہ آنکھوں سے خون نکلنے لگتا تھا. ان کا دوسرا تعارف حضرت علی بن عثمان حجویری داتا لاہوری فرماتے ہیں. وہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت بایزید اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے, ایسے عاشق رسول تھے, انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی خربوزہ نہیں کھایا. کسی نے پوچھا خربوزہ کھانا حضور سنت ہے, آپ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ خربوزہ کھانا سنت ہے, مگر یہ نہیں پتا کس طرف سے کاٹ کے کھانا سنت ہے, تو میں اس وجہ سے نہیں کھاتا. کہیں خربوزہ کھاؤں تو مجھے حضور کی سنت کے خلاف نہ کھا لوں, کہیں حضور کی سنت کے خلاف نہ ہو جائے. بایزید بستامی کی ماں کہتی میرا بیٹا اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا کہ جب وہ میرے پیٹ میں تھا تب بھی احساس تھا کہ اللہ کا ولی ہے. کسی نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگی جب میں کھانا کھانے بیٹھتی تھی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی تھی, جب اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی تھی کہتی ہے کہ جب اگر کھانا حرام کا ہوتا تھا نا تو میرا بیٹا پیٹ کے اندر ٹکرے مارنے لگتا تھا. اللہ اکبر. بایزید بستامی کی والدہ فرماتی ہے, سنو, حضرت لکھا ہے کہ یہ اتنے بڑے ولی ہیں, ان کا ایک غلام تھا, اس کا نام تھا زید. کیا نام تھا؟ زید. آپ اس سے روز پوچھتے تھے تیرا نام کیا, وہ کہتا ہے میرا نام زید. ایک دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 5 دن, 6 دن, 10 سال, 15 سال, 16 سال, 17 سال, 18 سال, 19 سال, 20 سال لگاتار ناشتے میں پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے, وہ کہتا ہے میرا نام زید ہے. اب 20 سال کے بعد رو کے کہنے لگا حضور میرا نام اتنا تو بڑا نہیں جو آپ کو یاد نہیں رہتا, 20 سال ہو گیا, میں بوڑھا ہو گیا, روز بتاتے بتاتے میرا نام زید ہے, کیا آپ کا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ آپ کو میرا نام یاد نہیں رہتا؟ تو بایزید اس کی طرف دیکھ کے بولے بات یہ نہیں ہے, بات یہ مجھے جو حضور کا نام محمد یاد ہو گیا ہے نا, اب اس کے بعد کوئی دوسرا نام مجھے یاد رہتا ہی نہیں ہے. یہی دیوانہ پر بروز قیامت کام آتا ہے, کسی کا نام لوں لیکن نبی کا نام لے آتا ہے. کوئی اتنا بھی کسی سے پیار کر سکتا ہے جتنا بایزید کرتے تھے؟ کبھی حضور کا نام کے بعد کوئی دوسرا نام ہی یاد نہیں آیا. اللہ اکبر. آج ہمیں کیا ہو گیا ہے, بایزید گزر کے جا رہے ہیں, امام غزالی لکھا ہے بایزید گزر کے جاتے ہیں, تو جب انہیں گزر کے جاتے ہیں تو راستے میں کتا ایک بھونکتا ہے ان پر, ایک دن بھونکا, 2 دن بھونکا, جب بھی بھونکتا ہے آپ رونے لگتے ہیں.
आप रोने लगते हैं, कुत्ता भौंकता था, आप रोने लगते हैं, आपके मुरीदों ने आपसे पूछा, ये बताइए हुजूर, ये 7-8 दिन हो गए, ये कुत्ता आपको देख के क्या कह देता है जो आप रोने लगते हैं? अल्लाह के वली हैं आप, हमारे समझ में नहीं आता, हमें समझा दीजिए कौन सी ऐसी बात है जो आप रोने लगते हैं। बायजीद उनकी तरफ देखा और फरमाने लगे, मैं जब निकल के जाता हूं तो कुत्ता मुझसे ये कहता है, ये बता बायजीद, तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जो मैं कुत्ता बना दिया गया हूं। यार अल्लाह ने इंसान बना के पैदा किया, अगर वो परवरदिगार करम न करता तो हम क्या कर लेते। उसने इंसान बना के पैदा किया, और इंसान बनाने के बाद फिर करम उसका रुका नहीं। इंसान और पत्थर तो जहन्नम का ईंधन है कि नहीं? ये बोलो। मगर अल्लाह ने करम किया अपना कि इंसान बनाने के बाद फिर मुसलमान बना दिया। बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुसलमान बना दिया। मगर उस करीम का करम यहां भी आके नहीं रुका, मुसलमानों में भी। मियां गौर करें आप, मुसलमानों में भी कितने उम्मतें हैं, कितनी उम्मतें, मगर उसने कितना करम किया। आपने और मैंने कोई अर्जी नहीं लिखी, कोई प्रार्थना पत्र नहीं लिखा, कोई आपने अर्जी दाखिल नहीं की उसकी बारगाह में। अरे मुझे और आपको शऊर ही नहीं था, अर्जी कहां से दाखिल करते। मगर उसका करम ये रहा कि 12 नबियों ने कहा था, ऐ अल्लाह हमें नबी न बना, अपने प्यारे का उम्मती बना दे। मगर उसने कितना करम किया कि जब हम पैदा हुए तो हुजूर के उम्मती बन के पैदा हुए, सरकार के उम्मती बन के पैदा हुए। मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। बल्कि झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए। जरा गौर तो करें, लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। उन सारे लोगों से कह देना, तुम आए होगे खाली हाथ, तुम जाओगे खाली हाथ। ना तो हम खाली हाथ आए थे, ना इंशाअल्लाह जाएंगे। जब आए तो नबी का दामन हाथ में था, और जब जाएंगे तो इंशाअल्लाह नबी का दामन हाथ में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ये क्या करम के मामले हैं, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े करम के फैसले हो चुके। वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि जितना उस फजल करने वाले को फजल फरमाना था वो तो पैदाइश के वक्त ही फरमा चुका, और उसका कौन सा फजल लोगे। तुमने बिन मांगे तुम्हें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, अपने प्यारे का उम्मती बना दिया। और देखो तो आज तक मैंने और आपने कितने गुनाह किए, मगर उसने कभी खोले नहीं। कैसा सत्तार है, उसकी कौन कौन सी नियमतों के गिनोगे। मगर नाशुक्री करने वाले समझते हैं कि दौलत सब कुछ है, और दौलत वालों को इस शुक्र अदा करना चाहिए। हम पर क्या है। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आदमी बंबई में रहता था, 52 करोड़ की उसकी फैक्ट्री थी। 52 करोड़ की फैक्ट्री में उसकी फैक्ट्री थी, काम था उसका कारोबार, और 22-23 करोड़ के फ्लैट में घर में रहता था। अब उसका एक ही बेटा था, जवान 20-22 साल का। उसके मेदे में कोई मसला हो गया। अच्छा, वो एक डॉक्टर को दिखाया, 2 को दिखाया, 3 को, खैर जांच हुई, जांच में बड़ा मर्ज निकल के आया, और उसे जो है वो बहुत बड़ा मर्ज हो गया। उसका जो लीवर था, उसका जो मैदा था वो डैमेज हो गया, और वो उसे फिर चेन्नई लेके गया। उसने बेंगलोर दिखाया, बंबई के सारे अस्पतालों वालों ने मना कर दिया। अमेरिका गया, अमेरिका में जाने के बाद इलाज कराया, ऑपरेशन हुआ, सारा पैसा बहुत खर्च हुआ, मगर उसके बेटे का मैदा बदला गया। मैदा बदलने के बाद उसका बेटा जब हिंदुस्तान आया तो 1 महीना नहीं गुजरा, इंतकाल हो गया। अब अपने जवान बेटे की मैयत अपने कांधे पे रख के वो आदमी आया। आने के बाद उसने दफन किया। दफन करने के बाद लोगों से हाथ जोड़ के बोला, मेरी पूरी बात सुन के जाना, दफन जरूर करके आए हो, मगर सुनो मेरी बात सुनो, ये मेरा बेटा था, मेरे पास 52 करोड़ की फैक्ट्री थी, और 22-23 करोड़ का फ्लैट था, और मेरे पास बैंक बैलेंस भी था, सारा इसके अंदर लग गया। मेरी फैक्ट्री भी लग गई, मेरा घर भी, मैं बेघर हो गया, मैं सड़क पे आ गया, मेरा जवान बेटा भी चला गया। लोगों देखो, ये मेरे रब को पहचानने की कोशिश करो कि अभी दुनिया इस लायक नहीं हुई है कि अल्लाह के बनाए हुए एक मैदे का दूसरा मैदा बना सके। अभी दुनिया इस लायक नहीं हुई है। लोगों, दौलत सब कुछ नहीं होती। ये बताओ कौन है उसके अलावा बनाने वाला। तुम सबसे पूछना चाहता हूं, कौन है उसके परवरदिगार की तरह कारीगर। ऐसी उंगली कोई बना सकता है जैसे मेरा रब बनाने वाला है? बताओ। ऐसी आंखें कोई बना सकता है जैसी मेरे रब ने बनाई है? ऐसे होठ कोई बना सकता है जैसे रब ने बनाया है? अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुंह के अंदर एक जरा सी हड्डी आ जाए, इंसान बेचैन हो जाता है, खिलाल करता है, हड्डी निकालने की कोशिश करता है, डॉक्टर के पास जाता है, मगर मुंह के अंदर 32 हड्डियां मौजूद हैं, और ये 32 हड्डी लगाने वाला परवरदिगार है। वो कहता है, क्या बकवास करता है इंसान कि मैं कमाता हूं, मैं खिलाता हूं। वो कहता है, तू खिलाता है? ये बता, तू जब अपनी माँ के पेट में था तो तुझे 9 महीने किसने खिलाया? तेरी माँ का खाना अलग था,
تیری ماں کا کھانا الگ تھا اور تیرا الگ تھا. یہ بتا تجھے کس نے کھلایا؟ بتا انسان تجھے کون تھا؟ تیری ماں کا کھانا الگ تھا اور پیدا ہونے کے بعد تیری ماں کے گوشت کے اندر سے اور پوشت کے اندر سے ہڈیوں کے اندر سے وہ جو دودھ کی 2 نہریں نکالی تھی وہ کون تھا؟ وہ ربی تو تھا. تو اسے پہچانتا نہیں، اس کے خلاف بکواس کرتا پھرتا ہے ادھر ادھر. ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا اور 1.5 دن میں اس کا بل آیا 90,000. کتنا بل آیا؟ بولو 90,000. 1 میں بل آیا 90,000. 90,000 کا بل آیا اور اسے آکسیجن لینے میں کمی ہو گئی تھی. 80 سال کا بوڑھا تھا. جب اس کا بل آیا 90,000 تو وہ رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا زیادہ پیسے لگتے ہیں تو بڑے میاں کچھ کم کر دوں گا. اس نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، اللہ نے اتنا نوازا ہے، آپ کہیں تو پورا اسپتال یہی کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں. کہا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے میں نے آکسیجن والی مشین سے 1.5 دن سانس لیا ہے تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھا دیا اور میں 80 سال کا بوڑھا اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں. میں نے کبھی نہیں سوچا، میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. میں سانس لے رہا ہوں تو کیا مجھے شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ کبھی بیماروں کے پاس جایا کرو، جا کے اسپتالوں میں جایا کرو. میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تمہارا گھروں میں دل بہت لگنے لگے تو قبرستان جاؤ. قبرستان میں جا کر کے دیکھو کیسے کیسے لوگوں کی ناک میں اور منہ میں کیڑے چل گئے، اور جا کے دیکھو پھر بیماروں کو جا کر کے دیکھو. اب تو کوئی بیمار کو دیکھتا ہی نہیں. اب تو کوئی غریب بیمار ہو جائے کوئی نہیں جاتا. امیر کوئی بیمار ہو جائے نا تو پھر لائن لگ جاتی ہے. مگر میرے حضور فرماتے ہیں جب میرا ایک امتی دوسرے کے گھر جاتا ہے بیماری کی حالت میں اسے دیکھنے عیادت کرنے، فرماتے ہیں جب تک وہ جا کے واپس نہیں آتا نا تب تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. مجھے بتاؤ پورا مجمع کتنا کریم ہے رب العالمین. ہم اپنے بیمار بھائی کو دیکھنے جائیں اور اللہ اکبر معصوم 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں. مگر اب تو مسلمان غریب کی میت بھی ایسے جاتی ہے جیسے غیر مسلموں کا جنازہ جاتے ہیں. اب تو غریب کی کوئی میت میں بھی نہیں جاتا، مالداروں کی میت تو زور زور سے لوگ اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. بیماروں کے پاس جایا کرو. نوجوانوں غور کیا کرو. میں ایک مرتبہ ایمس میں گیا تھا، ایک آدمی مجھے ملا اور اس نے ملنے کے بعد مجھ سے کہا کہ میرے پاس مرسڈیز ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس بہترین گاڑی کے کلیکشن ہے. میں نے کہا پھر مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہنے لگا میرے پاس زمین بھی بہت ہے، مال بھی بہت ہے، مگر میرے کسی کام کا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس وجہ سے مجھے کینسر ہو گیا ہے. ڈاکٹر نے 2 مہینے پہلے بتایا کہ 2-3 مہینے تک زندہ رہ سکتے ہو. کہتے ایک تو خطرناک دوائیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور دوسرا میرے بارے میں غور تو کرے دنیا، میں وہ مردہ ہوں جسے مرنے سے پہلے پتا چل گیا ہے کہ میں مردہ ہوں. اللہ اکبر. ایک آدمی اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہا تھا. وہ یتیم اس کا وہ بچہ وہ رو رہا تھا. میں نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے کینسر ہے اور دیکھو میرے اوپر درد یہ ہے کہ مجھے اپنے بچے نظر آ رہے ہیں اور میں وہ باپ ہوں جو اپنے بچے کو دنیا میں یتیم دیکھ سکتا ہوں. میرے اوپر کتنا درد ہے. اس آدمی کے پاس مسکراؤ جس سے کینسر ہے، وہ مسکراتا ہی نہیں. اس کے سامنے کوئی اچھی بات کرو وہ اس پہ دھیان ہی نہیں دیتا. ابھی داتا گنج میں ایک لڑکے کے پاس میں گیا، وہ 26 یا 27 سال کا نوجوان تھا. اس کے پاس میں گیا، وہ کینسر تھا، اسے دلی میں بھی منع کر دیا تھا. میں اس کے پاس جا کے میں نے اس سے کہا اللہ آپ کو شفا عطا کرے گا. تو رو کے بولا نہیں مولانا صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا، میں نہیں بچوں گا. یہ کہہ کر کے وہ رونے لگا. مجھے اس کے آنسو میں بہت کچھ نظر آیا. دیکھو تو انسان ایک ڈاکٹر کی ایک رپورٹ کے برابر نہیں. ہمارا اب ایک رشتہ دار ہے بریلی میں، اس اچانک گھر میں گر کے اس کی طبیعت خراب ہو گئی. 25 سال کا تھا جب گرا تھا. اب اس کا ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، نہ جانے کیا ہو گیا. وہ 4 سال سے اندر پڑا ہوا ہے. 29 سال کی عمر ہو گئی، بستر پہ پڑا ہے. 2 بچے ہیں. اس کے بچے یتیموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. اس کی بیوی بیوہ بن گئی ہے. اس کے سامنے کوئی بیٹھ کے بات کرے وہ بات نہیں کرتا ہے. وہ یہی کہتا ہے دعا کر دو یا تو میں مر جاؤں یا میرا رب مجھے موت عطا کر دے یا پھر مجھے شفا عطا کر دے. یار بتاؤ تو 4 سال تک جو بستر پہ پڑا رہو اس کا درد کوئی سمجھ سکتا ہے؟ آپ بتاؤ مجھے. آپ اتنی ناشکری کرتے ہیں لوگ کہ جسے اللہ بغیر بیماری کے جو رہ رہا ہے دنیا میں، جو بغیر دوائیوں کے جس کی زندگی گزر رہی، کیا اسے شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اسے نہیں کہنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے؟ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں مجھے بتاؤ آپ کتنا شکر ادا کرتی ہو؟ اب بندے شکر نہیں ادا کرتے، اللہ کے ناشکرے بن گئے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا شیخ سعدی کہتے میں گزر کے جا رہا تھا، کہتے چلتے چلتے میرے پیروں کے جوتے ٹوٹ گئے. کہتے جب پیروں کے جوتے ٹوٹ گئے تو پیروں میں سے میرے زخم ہو گئے. چلنے کی وجہ سے گرم زمین پہ چلا تھا تو پیروں پہ چھالے پڑ گئے، چھالے پھوٹ گئے، زخم بن گئے.
میں نے دعا کی اے پیدا کرنے والے اتنا تو دے دے کہ میں جوتے خرید لوں. کہتے آگے جب میں گیا نا تو میں نے دیکھا اگلے موڑ پہ ایک آدمی ہے, اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں گر کے بولا مولا مجھے معاف کر دے, میرے پاس دونوں پاؤں تو ہیں, اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں. واصف علی واصف فرماتے جہاں ناشکری ہوتی ہے وہیں کسی نہ کسی جگہ پہ شکر بھی چھپا ہوتا ہے. اگر آپ چٹنی سے روٹی کھا رہے ہیں تو یہ مت کہیے چٹنی سے روٹی کھا رہے ہیں, اس کے اندر شکر دیکھیے. یہ کہیے یا اللہ تیرا شکر ہے کتنوں کو روٹی ملی نہیں ہوگی, تو نے مجھے روٹی تو عطا کر دی. ناشکری کے قریب میں شکر ہوتا ہے, اور شکر گزار بندے کو اللہ بہت نوازتا ہے. اے لوگوں اللہ کا شکر ادا کیا کرو. یہ کہنا گرمی بہت ہو رہی ہے, یہ سردی بہت ہو رہی ہے, سب کے سامنے رونے کا کیا مطلب ہے؟ غوث اعظم فرماتے اللہ کی شکایتیں لگاتا پھرتا ہے. فتوح غیب میں ارشاد فرماتے ہیں, غوث اعظم فرماتے اللہ کی ناشکری کرنی ہے نا, اللہ کی شکایت لگانی ہے تو اس سے جا کے لگا جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے, اللہ سے زیادہ کریم ملے. تو وہ تو کوئی ہے ہی نہیں. بولو کوئی ہے تو پھر کیوں شکایتیں؟ اپنے کریم رب کی شکایتیں لگاتا پھرتا ہے. اللہ تجھے پریشانی دے کے بھی تیرا سجدہ, تجھ سے سجدہ اگر اس نے کرا لیا اور تیرے دو آنسو نکل گئے تو سرفراز ہو گیا. پریشانی تو چلی گئی مگر تجھے سرفراز کر کے چلی گئی. یاد رکھ میرے بھائی, یہ کہنا گرمی بہت ہو رہی ہے, یہ کہنا سردی بہت ہو رہی ہے, یہ کہنا کہ بارش بہت ہو رہی ہے, یہ ساری ناشکری کے الفاظ ہیں. ایک مرتبہ مدینے میں ہوا بہت تیز چل رہی تھی. ایک صحابی نے کہا ہوا بہت تیز چل رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا خاموش, یہ ہوا چلتی نہیں ہے, اسے میرا پروردگار چلاتا ہے, اسے میرا رب چلا رہا ہے. آج کے بعد آپ نے ناشکری نہیں کرنی ہے. بیماروں کو دیکھو, اگر آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے تو شکر ادا کرو, کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں جن کی اولاد نہیں ہے, اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو شکر ادا کریں. اور اس کے بعد دوسرا شکریہ ادا کریں آپ کی اولاد اگر آپائج نہیں ہے, کیونکہ جن کی اولادیں آپائج ہوتی ہے وہ جیتے جی آپائجوں والی زندگی گزارتے ہیں. اے لوگوں اپنے رب کا شکر گزار بنو, ناشکری مت کرو. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اگر حالت بدلنی ہے نا تو شکر شروع کرو. جس دن آپ شکر شروع کرو گے آدھی پریشانی تو اسی دن دور ہو جائے گی. جس دن آپ شکر شروع کرو گے, شکر شروع کرو, اللہ کا شکر شروع کرو. حضرت سیدنا مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا, کسی نے پوچھا حاتم طائی سے یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنے آپ سے بھی زیادہ کسی کو سخی دیکھا؟ حاتم طائی بہت سخی انسان تھا. کہا ہاں میں نے دیکھا. کہا کون؟ میں ایک مرتبہ سفر پہ جا رہا تھا, سفر پہ جاتے جاتے مجھے بھوک لگنے لگی, بھوک مجھے کھانا ملا نہیں, میں ایک آدمی کے دروازے پہ جا کے